والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تیرے در پہ حاضر پریشان کھڑا ہوں بہت غم زدہ ہوں تیرے در پہ حاضر پریشان کھڑا ہوں بہت غم زدہ ہوں یہ در ترک کر کے سکون ہی نہ پایا میں پھر لوٹ آیا گناہوں میں ڈوبی میری زندگانی ہے اتنی کہانی گناہوں میں ڈوبی میری زندگانی ہے اتنی کہانی نہ رشتے نہ خون اور نظر کام آیا نہ رشتے نہ خون اور نظر کام آیا میں پھر لوٹ آیا سراپا خطا ہوں سراپا جفا ہوں سراپا خطا ہوں سراپا جفا ہوں بہت میں بہک گیا ہوں جوانی نے سر سے ہٹایا جو سایہ میں پھر لوٹ آیا اگر مجھ پہ رحمت کی برسات ہوگی تو کیا بات ہوگی اگر مجھ پہ رحمت کی برسات ہوگی تو کیا بات ہوگی یہ امید لے کر بہت مسکرایا یہ امید لے کر بہت مسکرایا میں پھر لوٹ آیا اور سیاہی میرے دل کی اب تو مٹا دے سیاہی میرے دل کی اب تو مٹا دے مجھے بس جگا دے سیاہی میرے دل کی اب تو مٹا دے مجھے بس جگا دے تیری یاد کو میں نے دل سے لگایا میں پھر لوٹ آیا میں ہمدرد آقا سے کیسے ملوں گا میں ہمدرد آقا سے کیسے ملوں گا اگر یوں چلوں گا یہ میرے کرتوت میرے گناہ میرے اعمال ایسے ہی رہے تو وہ کریم آقا جو قدم قدم پر ہمارے لیے رحمتیں بکھیرتے ہیں میں کس منہ سے ان کے سامنے جاؤں گا تو میں ہمدرد آقا سے کیسے ملوں گا اگر یوں چلوں گا ندامت کے آنسو کا دریا بہایا میں پھر لوٹ آیا میں کرتا ہوں توبہ اے میرے خدایا میں کرتا ہوں توبہ اے میرے خدایا میں پھر لوٹ آیا تجھے جب سے چھوڑا جہاں نے رلایا تجھے جب سے چھوڑا جہاں نے رلایا میں پھر لوٹ آیا
عزیزات محتشم، آپ کے سامنے سورہ ہود سے آج کے موضوع کے متعلق جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اسے دوبارہ سنیے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، کہ لوگو تم اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو کہ بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ آج ہمارے اس کورس کا دوسرا دن ہے۔ کورس کا نام آپ بتائیں گے؟ حضور رمضان کیسے گزارتے ہیں۔ اس نام کا، اس تصور کا مستحضر رہنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے اسی نام سے ہی 5 دن سے فیض جمع کرنا ہے، اور اس دائرے میں رہ کر ہم نے گفتگو بھی کرنی ہے اور عمل بھی جمع کرنا ہے۔ تو آج دوسرے دن کا ہمارا موضوع استغفار اور توبہ ہے۔ میں 2 لفظ الگ استعمال کر رہی ہوں، استغفار اور توبہ۔ آپ بھی بولیے استغفار اور توبہ۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی اس لفظ کی درستگی کروائی تھی کہ اس کو استغفار نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ استغفار۔ جبکہ عادت سب کو ہوتی ہے استغفار کہنے کی۔ تو یہ لفظ جب ہم اس طرح بولتے ہیں تو یہ مصدر ہوتا ہے باب استفعال کا، اور وہ اپنے وزن پر ہی بولا جاتا ہے۔ تو کیا وزن ہوتا ہے؟ استغفار۔ جب ہم صیغہ استعمال کرتے ہیں اور جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ میں استغفار کر رہی ہوں، تو پھر ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، حمزہ پہ زبر تب پڑا جاتا ہے۔ جب ہم استغفر اللہ کہنے کے متعلق بات کرتے ہیں تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ ہم استغفار کر رہے ہیں یا استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو لفظ بولا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے اور عادت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے توبہ استغفار۔ یہ بڑا کامن لفظ ہے، اردو میں، پنجابی میں سب کہتے ہیں توبہ استغفار۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کریم نے یہ 2 الگ الگ لفظ استعمال کیے ہیں۔ دیکھیے ایک اور جگہ پہ لفظ استعمال ہوا، یا قوم استغفروا ثم توبوا الیہ، اے لوگو استغفار کرو پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ پھر ایک جو آیت کریمہ ابھی میں نے پڑھی، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ اب اسی صورت میں یہ سورہ ہود سے میں آیت تلاوت کر رہی ہوں۔ اسی صورت میں ان الفاظ کے ساتھ میں یہ الفاظ ہیں، فاستغفروا ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ سبحان اللہ۔ پس تم استغفار کرو، پھر اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو یعنی توبہ کرو کہ بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ اور جہاں تک توبہ کی بات ہے تو توبہ کے لیے ہمیں جو ضابطہ اور معیار دیا گیا اس کے لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا
توبو جمیع توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. کیسی توبہ؟ جو نصیحت آمیز ہو، جو تمہارے آئندہ کے لیے نصیحت بن جائے، وہ توبہ کرو. پہلے اس کا آپ معنی سمجھ رہے ہیں. جب یہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر ہم آگے چلیں گے. ہمارے آج اس موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے اور ہمارے کورس کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے. جب ہمیں ایک یہ بات پتہ چلی کہ توبہ وہ قبول ہے اور توبہ وہ فائدہ دیتی ہے جو توبۃ النصوح ہے. خالی خالی توبہ ہمیں فائدہ نہیں دیتی. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے استغفار کرنا اور پھر توبہ کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں گے. اب استغفار توبہ کا راستہ ہے. استغفار زبان سے بولے ہوئے لفظ ہیں اور توبہ کا تعلق کس سے ہے؟ توبہ کا تعلق دل کی ندامت کے ساتھ ہے. جب ہم زبان سے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، تو یہ ہماری زبان بول رہی ہے. صرف زبان کے ساتھ اتنے الفاظ کہہ دینے سے ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوتا. توبہ کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو الفاظ آپ بول رہے ہیں، یہ جو ارادہ توبہ کا کر رہے ہیں، یہ استغفار ہے. جو توبہ کے راستے کی طرف آپ چلنے لگے ہیں، یہ استغفار ہے. اور جب آپ نے سچے دل سے شرمساری اور ندامت پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ توبہ ہے. توبہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم توبہ کر کیوں رہے ہیں. ابھی میں نے چند اشعار جو آپ کے سامنے پیش کیے، ان کے الفاظ پہ بھی غور کیجئے. کافی حد تک شاعر نے اپنے حالات کی عکاسی کی ہے. میں پھر لوٹ آیا کا کیا مطلب ہے کہ اے اللہ، میں سارا کچھ کر کے، غلطیاں کر کے، زیادتیاں کر کے، ظلم لوگوں کے سہ کے اور دنیا کے رویے برداشت کر کے، تو آخر کار میں پھر تیرے دروازے پہ آیا. میں نے دیکھ لیا کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، کوئی ہمدرد نہیں ہے، کوئی خیر خواہ نہیں ہے، کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، وہ بس صرف تیری ذات ہے. تو میں تیری بارگاہ میں لوٹ آیا، تو تو مجھے قبول کر لے، تو میری شرمساری کو قبول کر لے. تو توبہ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ میری توبہ کس کے حقوق سے ہے. میں نے کس کے حقوق میں زیادتی کی ہے جس سے مجھے توبہ کرنی ہے، اور کیا اب اس توبہ کے لیے میرے اندر کوئی ندامت پیدا ہوئی ہے، کوئی شرمساری پیدا ہوئی ہے، مجھے احساس ہوا ہے کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے یا نہیں. اگر تو آپ نے اللہ کے حقوق میں زیادتی کی ہے، نافرمانی کی ہے، تو اس توبہ کا تعلق آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہے. اس توبہ کی صورت کیا ہوگی کہ آپ کسی کی بھی جگہ، کسی بھی وقت میں ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں اپنی ساری برائیاں، اپنی ساری زیادتیاں رکھ کر، اپنی ساری ندامتیں، شرمندگیاں اکٹھی کر کے اس کی بارگاہ میں لے جائیں، اور پھر سچے دل سے اس نیت کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ
اس کی بارگاہ میں التجا کریں کہ یا اللہ میں نے جو کچھ کیا میں اس پہ شرمندہ ہوں اور سچے دل سے شرمندہ ہوں، لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ اس وقت یہ کہتے ہوئے اس کی نیت میں 100% یہ یقین ہونا چاہیے اب اس کے بعد میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کرنا۔ توبہ کے لیے اس کیفیت کا ہونا ضروری ہے، تو پھر کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ آپ یہ ساری کیفیتیں، یہ ساری التجائیں اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوں گے، اور اس صداقت کے ساتھ، اس سچائی کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، تو اللہ آپ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ فرماتا ہے کہ جب پوری سچائی کے ساتھ بندہ میرے دروازے پہ آتا ہے اور اس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، شرمساری پیدا ہوتی ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور میں نے زیادتیوں میں انتہا کر دی، نافرمانیوں میں انتہا کر دی، تو پھر پلٹ کے آ جاتا ہے اس شرمساری میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور ابھی اتنا سا آنسو نکلتا ہے جو ایک مکھی کے سر کے برابر ہو، اور آنکھ سے نکل کر ابھی رخسار تک، گال تک وہ آنسو پہنچتا ہے، بشرطے کہ وہ سچائی کے ساتھ اور آئندہ کے پورے عزم کے ساتھ ہو کہ اب اس کے بعد میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ تو یہاں سے چل کر یہاں تک آنسو آنے تک اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے۔ یہ بخشش کب ہوئی؟ جب اس نے اللہ کے حقوق میں کمی کی تھی۔ اللہ کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ جو ہمارے دینی احکام ہیں جن کو پورا کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر فرائض و واجبات ہماری زندگی کے سٹیج کے مطابق جو جو ہمارے اوپر لازم آتے رہتے ہیں، ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی اور ہم اس کی نافرمانیوں میں لگے رہے۔ ایک وقت میں جا کے ہمیں خیال آیا کہ میری کتنی زندگی اس زیادتی میں گزر گئی اور میں نے اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کیا، اس کی بات ماننے کی کوشش نہیں کی۔ تو اب وہ اللہ کی بارگاہ میں آیا، ساری ان نیکی کی کیفیتوں کو جمع کر کے، تو اللہ نے اس گناہ کو، ان سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب جو اس کے اندر سچائی کی بات میں نے کی، وہ سچائی کیا ہے؟ سچائی کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ جتنے گناہ کرتا تھا ان گناہوں کو چھوڑ دے، جو پیچھے کر چکا ہے ان سے سچے دل سے شرمندہ ہو جائے، آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے۔ یہ تین چیزیں توبہ کے لیے لازمی ہیں۔ کیا؟ جو گناہ ہو چکے ہیں ان پہ شرمندگی، اور جو گناہ پہلے کرتا تھا ان کو چھوڑ دینا، آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرنا۔ اب ان ساری شرائط کے ساتھ جب بندہ آیا، اس نے آ کے توبہ کی، اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اگر اس سے کوتاہی ہوئی حقوق العباد میں، اب توبہ کیسی ہوگی؟ حقوق العباد کیا ہے؟ کسی کا حق ادا نہیں کیا، کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کو مارا پیٹا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کی غیبت کی، کسی کی عزت پہ حملہ کیا،
یہ سارے حقوق کس کے؟ بندوں کے، حقوق العباد۔ جب انسان نے ان میں کوتاہی کی، اب توبہ کیسے کرے گا؟ اب یہ 3 شرائط جو پہلے میں نے عرض کی، کیے ہوئے گناہوں پہ شرمندگی، جو گناہ کر چکا ان کو چھوڑ دینے کا پکا ارادہ، آئندہ نہ کرنے کا عزم، یہ 3 چیزیں یہاں بھی موجود رہیں گی۔ چوتھی چیز یہ ہوگی کہ جس کے ساتھ آپ نے جو زیادتی کی ہے اور جس انداز سے حق تلفی کی ہے، اس بندے سے اس کی معافی مانگنا۔ یہ 4 شرائط پوری کرنے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگے گا تو حقوق العباد کی معافی اور توبہ تب قبول ہوگی۔ ہر چیز کی توبہ یہ نہیں ہے آپ جو چاہیں کر لیں اور اس کے بعد کہیں کہ میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، میں توبہ کر لیتی ہوں، یا یہ کہتے پھرے کہ میں نے توبہ کر لی۔ آپ کی کوئی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک آپ اس توبہ کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ آپ نے زندگی بھر روزے نہیں رکھے، اب رمضان آ رہا ہے تو آپ کہیں کہ یا اللہ میری توبہ، میں نے پچھلے روزے نہیں رکھے، آج سے میں روزہ رکھنا شروع کر رہی ہوں اور اب میں اس رمضان کے سارے روزے رکھوں گی۔ یہ ایگزامپل ہے۔ تو جو مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، جو میرے سالوں کے روزے چھوٹ گئے، تو مجھے معاف کر دے، اور اب آئندہ میں خیال رکھوں گی، آئندہ روزے قضا نہیں ہونے دوں گی۔ آپ نے اللہ سے معافی مانگی تو کیا آپ کو معافی مل گئی؟ یعنی اس میں معافی مل جانی چاہیے اللہ سے، یہ توبہ قبول اس انداز سے ہو جانی چاہیے؟ بولیے تو کیسے ہوگی؟ کفارہ ادا کریں گے؟ ڈائریکٹ کفارہ ہی تو نہیں ہوگا نا؟ ہاں، جن روزوں کا کفارہ تھا ان کا تو کفارہ ہوگا، اور جو روزے پیچھے آپ کے سال ہاتھ سال کے چھوٹے ہوئے ہیں ان کی قضا معافی کی توبہ کی شرط ہے۔ اس شرط کے بغیر آپ کی یہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب تک آپ پیچھے والے روزے نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ رخصت ضرور ہوگی کہ آپ روزوں کی قضا شروع کر دیں، پکا ارادہ کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں کہ یا اللہ میں آج سے اپنے قضا روزوں کی ادائیگی شروع کرتی ہوں، تو میرا یہ گناہ معاف کر دے جو میں نے نافرمانی کی ہے۔ اب جب آپ نے شروع کر دیا تو اب جتنا بھی زندگی میں آپ کر سکیں گے یقیناً اللہ کریم آپ کو معاف فرما دے گا۔ جو رہ جائیں گے اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے تو اس خطرے کے پیش نظر کہ کسی وقت بھی میری زندگی ختم ہو گئی اور میرے پچھلے روزے قضا پورے نہ ہوئے، تو پھر آپ اپنے ورثاء کو وصیت کریں گے کہ میرے روزوں کا یہ حساب ہے، فلاں جگہ پہ لکھا جا رہا ہے، میرے مرنے تک جتنا حساب ہو جائے اس کے بعد جتنے رہ جائیں ان کا فدیہ میرے بعد ادا کر دے۔ یہ واجب ہوگا، یہ ہے روزوں کی توبہ۔ آپ نے ساری زندگی اگر نماز نہیں پڑھی، کسی بھی وقت زندگی کے کسی سٹیج پہ آپ کو خیال آ گیا کہ میں نے تو بہت ظلم کیا، اب مجھے توبہ کر لینی چاہیے، مجھے نمازی بن جانا چاہیے، آخر قبر میں جا کر حشر میں جا کے میرے پاس کیا جواب ہوگا اور اس آگ سے مجھے کون بچائے گا؟ ایسی صورت میں آپ اللہ سے کہیں، اللہ سے عرض کریں، سجدے میں گریں، آنسو بہائیں، روئیں، التجائیں کریں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ساری زندگی تیری بات نہیں مانی، تجھے سجدہ نہیں کیا، تو میرا معبود ہے، میں نے عبودیت کا حق ادا نہیں کیا، اپنا فرض پورا نہیں کیا، تو مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں پوری نمازیں پڑھنے کا ارادہ کر رہی ہوں اور میرا پختہ عہد ہے کہ آئندہ کبھی میری نماز نہیں چھوٹے گی۔
تو سامعات محترم بتائیے، اب توبہ تو قبول ہو جانی چاہیے کہ اس بندے نے ندامت بھی پیش کر دی، شرمساری بھی پیش کر دی، وعدہ بھی کر لیا اور بے نمازی رہنا چھوڑ بھی دیا، نمازی بھی بن گیا، آئندہ کے لیے پکا عہد بھی پیش کر دیا، پرومس ہو گیا اللہ پاک سے، تو دعا تو قبول ہو جانی چاہیے، توبہ بھی قبول ہو جانی چاہیے، تو کیا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ وہ جو اللہ کا حق آپ نے ادا نہیں کیا، جب تک آپ وہ حق پورا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ حق کیسے ادا ہوگا؟ اسی طرح جیسے روزے کا حق ادا کرنا آپ نے شروع کیا تھا، اس کے لیے آپ لائف ٹائم آپ کے لیے سہولت ہے، آپ جب آسانی سے روزے رکھنا شروع کر دیں، ہفتے میں 2 رکھ لیں، ایک دن چھوڑ کے 1 رکھ لیں، مخصوص دنوں میں رکھنا شروع کر دیں، جتنی آپ کی طبیعت اجازت دیتی ہے آپ اس کے مطابق شروع کر لیں، لیکن ریکوری تو شروع کریں اللہ سے وعدے کے ساتھ۔ جب آپ نے یہ شروع کر دیا، اب یہ آپ کے بس میں تھا، یہ آپ نے کیا، زندگی آپ کے بس میں نہیں ہے، وہاں آگے جا کے اللہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ جب تک آپ ہیں تب تک تو آپ کی ذمہ داری ہے، وہ تو آپ پورا کریں، پھر آپ کے ورثاء پہ ذمہ داری آ جائے گی آپ کی وصیت کی وجہ سے کہ وہ آپ کے پیچھے آپ کے جتنے فرائض و واجبات رہ جائیں ان کا فدیہ ادا کرے۔ یہ اتنی معمولی چیزیں نہیں ہیں، ہم نے ان کو مذاق سمجھ رکھا ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جب بھی ہمارا دل چاہے گا ہم توبہ کے نام پر واپس آ جائیں گے، مصلی بچھا لیں گے، بیٹھ جائیں گے۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ مجیب بھی ہے، وہ قریب بھی ہے، وہ ودود بھی ہے، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست بنا لے۔ تو کون توبہ کرنے والا؟ جو ان سارے تقاضوں کے مطابق توبہ کرے گا، یقیناً اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ مگر میں کیا عرض کر رہی تھی، اب آپ نے اگر زندگی کا 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال یا پھر ساری زندگی آپ نے نماز پڑھی نہیں، اللہ نے آپ پر رحم کیا، آپ کو توفیق دی، آپ کے اندر احساس پیدا کیا اور آپ توبہ کی طرف مائل ہو گئے، اب آپ کو توبہ قبول کروانے کے لیے ان تقاضوں کو جاننا ہوگا جن تقاضوں کے ساتھ آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ آپ اپنے پچھلے گزرے ہوئے تمام سالوں کی نمازوں کا اپنے سٹیٹس کے مطابق حساب کریں گے۔ سٹیٹس کے مطابق کا مطلب آپ مرد ہیں، آپ عورت ہیں، آپ کے کتنے دن مہینے میں پاکی کے ہیں، کتنے ناپاکی کے ہیں، کتنے بچے آپ کے پیدا ہوئے، کتنے نفاس گزرے، کتنے حیض گزرے، وہ جن میں آپ کی نمازیں معاف تھیں ان سب کو مائنس کر کے اب باقی تمام نمازیں سب جو ہیں اپنے ڈیز وائز، منتھ وائز، ویک وائز ان کو ملٹیپلائی کرتے جائیں گے، اور پورا حساب کر کے ایک مومن بندے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی ڈائری پہ ان کو نوٹ کرے کہ اتنے 100 اتنی 1000 میری نمازیں میرے ذمہ قضا ہیں۔ یہ ہے اہتمام توبہ کا، اور یہ کر کے اللہ پاک کو دکھائیں کہ اللہ میں نے جو میرے بس میں تھا کیا، اور سچائی سے میں تیرے دروازے پہ آ گئی، اب تو میری توبہ قبول کر لے، میں نے پچھلی نمازوں کا حساب کرنا شروع کر دیا، ان کو قضا کرنا شروع کر دیا، اب آئندہ تو میرے اوپر رحم فرما، میری توبہ قبول فرما، مجھے پکا نمازی بنا دے، اور مجھے یہ توفیق بھی دے کہ میں پچھلا حساب جو قضا کا ہے وہ بھی پورا کرتی رہوں۔ اب جب ان تقاضوں کے ساتھ آپ آئے توبہ کرنے کے لیے اور واقعی سچائی سے توبہ کر کے آئندہ کے لیے آپ نمازی بھی بن گئے، تو پھر آپ واقعی اس کا مصداق بن سکتے ہیں التائب حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ ایسے توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پھر یہ بھی حدیث پاک ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا سچی توبہ، اور سچی توبہ کے یہ 2 طریقے میں نے آپ کو بتائے، باقی سب گناہوں کو اسی پہ قیاس کر لیں، یعنی توبہ تب قبول ہوگی
جب کی ہوئی زیادتیوں کی تلافی کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، چاہے وہ حقوق اللہ کی زیادتی ہو یا حقوق العباد کی زیادتی ہو۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کو حقوق اللہ کی پیش کی ہیں۔ حقوق العباد کی کیا ہے؟ آپ نے کسی کا حق کھایا، جوانی میں خوب ظلم کر لیے، بڑھاپے میں کہا کہ میں تو معافی مانگنے آئی ہوں، جو ہو گیا سو ہو گیا، تو مجھے معاف کر دے۔ نہیں، آپ نے اگر جوانی میں کسی کی زمین کھائی تھی، کسی کا مکان ہتھیایا تھا، کسی پہ ظلم کیا تھا، کسی کی چوری کی تھی، وہ واپس کریں، پہلے وہ واپس کریں۔ اور اگر واپس کرنے کے اب قابل نہیں رہے، اللہ کا زوال آ گیا آپ پہ، اب آپ کسی قابل نہیں رہے، تو پھر اس کو اختیار دے کہ چاہے تو مجھ سے واپسی کا تقاضا کر، اور چاہے تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، اور وہ اپنا حق آپ کو معاف کرے، تو پھر اس کے بعد آپ کی زیادتی کی معافی ملے گی، ورنہ حقوق العباد میں بھی معافی نہیں ہے۔ ہمشیران محترم، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دین کے ضابطے ہیں، اور ان کا علم ہونا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ ان کی بے علمی ہی رہے گی تو ہم تو کبھی بھی اپنے آپ کو سرخرو نہیں کر سکتے۔ کسی کی غیبت کی تھی، کسی کی برائی کی تھی، کسی پہ تہمت لگائی تھی، کسی کا مال چوری کیا تھا، تو توبہ تب ہی ہے جب آپ وہ ساری چیزیں پہلے لوٹائیں گے، ان کا ازالہ کریں گے، پھر معافی مانگیں گے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز تھی جو اب واپس نہیں ہو سکتی، تو پھر یا آپ سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے، یا اس سے رحم کی اپیل کریں گے کہ وہ مجھے معاف کر دے، میں نے بے علمی سے، کم عقلی سے، کم علمی سے، جہالت سے جیسے بھی کیا سو کیا، لہذا آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا تھا وہ آپ کو معاف کر دے، تو اب اللہ کی طرف رجوع کریں، توبوا الی اللہ، پھر اللہ کی طرف توبہ کریں، اب اللہ معاف کر دے گا، بندہ بھی معاف کر دے گا۔ اس توبہ کی ویلیو کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ ہم نے اس کو آج گفتگو کا ٹاپک کیوں بنایا؟ ہم بڑھ رہے ہیں رمضان کی طرف، اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ آج ہمارا کانسیپٹ یہ بنتا جا رہا ہے کہ نیکی کرو اور برائی کی طرف توجہ مت دو، یعنی برائی کی طرف توجہ کا مطلب ہے کہ برائی کو چھوڑنے کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں تسبیحیں بھی ہوتی ہیں، اور جتنے دانے تسبیح کے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہم نے ساتھ ساتھ دوسروں کی برائیاں، باتیں، وہ سب بھی کر لی ہوتی ہیں۔ اگر برابر برابر کاؤنٹ ہو تو ہماری باتیں زیادہ نکلیں گی اور تسبیح پہ پڑا ہوا وظیفہ کم نکلے گا۔ ایسے ہی ہم یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں نہ اس کا فیض ملتا ہے، نہ اس کی روحانیت ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کام ہمیں سونپے ہیں، نیکی کا حکم، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ دو چیزیں ہیں، جب تک یہ بیلنس نہیں ہوگا اس وقت تک نیکیاں ہمیں فائدہ نہیں دیں گی۔ اس کو سمجھنا اشد ضروری ہے، ورنہ بے مقصد مشقت ہے جس کا حاصل کچھ نہیں ہے۔ آپ نے 1000 درود شریف پڑھا، کتنا افضل ہے؟ ایک بار درود شریف پڑھنے پر اللہ کی 10 رحمتوں کا وعدہ آتا ہے، اور 1000 بار درود پڑھا، کتنی رحمتوں کا حقدار بنا۔ اب 1000 پڑھا ہوا درود پاک ایک طرف، دوسری طرف وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے کسی کی دل آزاری کر دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی برائی کر دی، تو وہ سارا جو دوسری طرف کا آپ کا نیک عمل تھا اس کے اوپر آپ کا یہ گناہ غالب آ گیا۔
تو لا حاصل مشقت ہوئی نا، اس مشقت سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر انطاقی رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت عبداللہ انطاقی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، انہوں نے فرمایا کہ ایک بندہ 1000 حج کرتا ہے، 1000 حج کرتا ہے، لیکن وہ گناہوں سے احتیاط نہیں کرتا۔ دوسرا بندہ اس کے مقابلے میں وہ ہے جو 1000 حج تو بڑی دور کی بات ہے، 1 حج بھی نہیں کرتا، مگر وہ گناہ سے استقامت کے ساتھ رک جاتا ہے، وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جس نے گناہ چھوڑا یہ 1000 حج کرنے والے سے افضل ہو گیا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ ایک بندہ جس نے 1000 بار جہاد کیا اور دوسرا بندہ وہ جو ایک گناہ چھوڑنے میں کامیاب ہو گیا، تو یہ جو گناہ چھوڑنے والا ہے وہ 1000 بار جہاد کرنے والے سے افضل ہو گیا۔ ایک بندہ جس نے 1000 غلام آزاد کیا اور دوسرا بندہ وہ ہے جس نے ایک گناہ چھوڑنے پہ پابندی کر لی، تو فرماتے ہیں کہ جس نے گناہ چھوڑنے پہ پابندی کی وہ 1000 غلام آزاد کرنے والے سے فضیلت میں بڑا ہو گیا۔ یہ ایسی ہی بات ہے نا جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، بالکل یہ ایسی بات ہے۔ آج اگر ہم نیکی کرتے بھی ہیں تو یک طرفہ ہماری توجہ ہے، نیکی کر رہے ہیں لیکن ہماری توجہ دوسری طرف اس بات پہ نہیں ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ محفوظ بھی ہو رہی ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے ہمیں جو اجر ملنا ہے نا، ہم بہت سی نیکیوں کا اجر قرآن کریم سے، حدیث پاک سے، علماء کرام کی گفتگو سے حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو اٹھائیے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ ایک کم سے کم درجہ ہے نیکی کا کہ جو بندہ ایک نیکی لائے گا اللہ اس جیسے 10 درجات اس کو عطا کرے گا۔ یہ سب سے کم درجہ ہے۔ اس سے اوپر ہم نے حدیث پاک میں 70 کا بھی پڑھا، 100 کا بھی پڑھا، اور قرآن پاک میں پھر 700 کا بھی پڑھا۔ سب سنابل کی بات پڑھی قرآن کریم میں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو کتنا عطا کرتا ہے۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بویا، اس سے پودا نکلا، اس کے ساتھ سٹے لگے، بالیاں لگیں، ہر پودے پر 7 بالیاں لگیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہے، تو ایک دانے کے بدلے کتنے دانے مل گئے؟ 700 دانے مل گئے۔ کتنی خوبصورت اللہ نے مثال عطا کی کہ جب آپ اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو آپ کو جب وہ اجر دیتا ہے، ریٹرن دیتا ہے، تو وہ بڑھاتا بڑھاتا 700 تک لے جاتا ہے۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ ڈیڈ لائن ہے، نہیں، یہ عدد کثرت ہے۔ عدد کثرت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جب کسی چیز کی کثرت بیان کرنے لگتے ہیں تو کوئی ایک ایسا عدد بولتے ہیں جو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ ملے گا۔ تو یہاں 10 کا مطلب بھی، 70 کا مطلب بھی، 100 کا بھی اور 700 کا بھی مطلب بے انتہا کثرت کو بیان کرنا ہے، ورنہ کیٹاگوریکلی 700 تک کی تعداد نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَيُضَاعِفُ لَهُ، وہ تو پھر اس پہ دونا بڑھاتا چلا جاتا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں۔ سنیے، سوچئے، ہمیں نیکیوں کا اتنا اجر ملے، اتنا ثواب ملے، تو دوسری طرف ہمیں یہ خیال ہی نہ ہو کہ جو نیکی ہماری رب کی طرف جا رہی ہے یا اس کی کوالٹی ہے کہ واقعی اللہ اس کے بدلے میں ہمیں اتنے اجر عطا کرے گا۔ کوالٹی میٹر کرے گی،
اگر کوالٹی نہیں ہے تو پھر یہ صرف مشقت باقی رہ جائے گی. کوئی بھی چیز آپ مارکیٹ میں بھی لے کے جاتے ہیں تو وہ ایکسیپٹ تب ہوتی ہے، اس کی قیمت تب لگتی ہے جب اس کی کوالٹی ایکسیپٹ ہوتی ہے، اور کوالٹی جب نہیں ہوتی پھر آپ کو وہ قیمت نہیں ملتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمبرز تو دے دیے ہمیں، لیکن ہمیں ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ نمبرز لینے کے لیے جو چیز ہمارے پاس ہے، جو پروڈکٹ ہے، جو نیکی ہے، جو عبادت ہے، کیا وہ اس معیار پہ پوری اتر رہی ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب ہم اس چیز کو مارکیٹ میں لے کے جا رہے ہیں اس کی قیمت لگوانے کے لیے، تو کیا مارکیٹ میں پہنچنے تک وہ چیز ہمارے پاس رہ بھی گئی ہے کہ نہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. رہ کس طرح جائے گی اور کوالٹی کس طرح ہوگی؟ کوالٹی تب ہوگی جب اس نیکی کے کرنے میں ہمارا پورا اخلاص شامل ہوگا، اور ہم جو کر رہے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس میں کسی اور کی کوئی رعایت نہیں، کسی کی اور رضامندی نہیں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہم نہیں کر رہے یا کسی اور وجہ سے نہیں کر رہے. تب تو آپ کی عبادت جو ہے اس کی کوالٹی اچھی ہو گئی. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو جمع کیا وہ بچ بھی گیا کہ نہیں، دونوں چیزیں میٹر کریں گی. بچ جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے، میں کئی بار اس کی مثال دیتی ہوں کہ ایک بندہ ایک تھیلا لے کے جاتا ہے کہ بازار سے سامان خرید کر اس کے اندر ڈالے گا اور جمع کر کے لے آئے گا. تھیلا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ سامان بھی لے رہا ہے، چیزیں لے کے اس کے اندر ڈال رہا ہے، لیکن وہ تھیلا نیچے سے پھٹا ہوا ہے. تو اب وہ چیزیں تو ڈال رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، مشقت بھی کر رہا ہے، پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، لیکن جب وہ سب چیزیں کلیکٹ کر کے نکلا تو اس نے دیکھا کہ تھیلے میں تو چوتھا حصہ بھی سامان نہیں ہے. باقی کدھر گیا بھائی؟ غور کرنے پہ پتا چلا کہ تھیلا تو نیچے سے پھٹا ہوا تھا، وہ ڈالتا گیا اور نیچے سے چیزیں ضائع ہوتی گئی، اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں. تو کتنا نقصان ہے. اب اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل یہی حال ہماری نیکیوں کا ہوتا ہے. ہم ایک طرف نیکیاں کرتے ہیں، مگر جس تھیلے میں ہم نیکیاں ڈالتے ہیں وہ تھیلا نیچے سے پھٹا ہوتا ہے، اس میں چغلی کے سوراخ ہوتے ہیں، اس میں غیبت کے سوراخ ہوتے ہیں، اس میں برائی کے، اس میں جھوٹ کے سوراخ ہوتے ہیں، اس میں اپنی بڑائی اور تکبر کے سوراخ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہماری نیکیاں وہاں سے گرتی جاتی ہیں، نکلتی جاتی ہیں، اور نیکیوں کا تھیلا خالی ہوتا جاتا ہے. تو اب اس صورت میں ہم کیا کہیں گے کہ وہ جو اللہ کریم کا وعدہ تھا نیکیاں دینے کا، وہ ہمیں ملیں گی؟ وہ تو بچی نہیں ہمارے پاس، جن کو ہم نے پیش کرنا تھا وہ تو بچی نہیں ہے، تو پھر ہمیں ان کا اجر کہاں سے ملے گا؟ تو یہی بات آپ کو سمجھانی ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے عمل کرنا ہے کن باتوں پہ. حضور رمضان کیسے گزارتے، آپ کی سنتیں، آپ کی ادائیں، آپ نے جو طریقے عبادت کے اختیار کیے ان پہ عمل، ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے. تو وہ سب کرنے کے لیے ہمارے پاس سلا ہوا تھیلا بھی تو ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جب تک ہم توبہ کر کے، سچی توبہ کر کے اپنے باطن کو نیکیاں حاصل کرنے کے قابل نہیں بنا لیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نور حاصل کرنے کے اپنے آپ کو قابل نہیں بنا لیں گے، تب تک ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اب جو یہ تھوڑے سے دن ہمارے پاس رہ گئے،
ایگزیکٹ آج منگل ہے تو کبھی امکان، بلکہ یقیناً امکان تو سوموار کے روزے کا ہے اور منگل کو تو یقیناً روزہ ہے۔ ان دنوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فوری طور پہ اپنا محاسبہ اور توبہ کے لیے اپنی زبان سے بھی کثرت سے یہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی، میں اپنے رب سے بخشش طلب کرتی ہوں۔ آغاز میں نے بتایا نا، استغفار اور توبہ دونوں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، لیکن الگ الگ تقاضے ہیں دونوں۔ استغفار کے بخشش طلب کرنا اور توبہ کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا اور اپنے سارے گناہ جمع کر کے ندامت، شرمندگی، وعدے، عہد کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جانا، یہ توبہ ہے۔ ابھی دیکھیے یہ الفاظ بھی جو میں بول رہی ہوں یہ بھی اس کی عکاسی کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میں اپنے ہر گناہ سے ہر گناہ کی اللہ سے بخشش مانگتی ہوں، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، یعنی اس کی طرف رجوع کرتی ہوں کہ وہ میرے گناہ معاف کر دے۔ کثرت سے ان الفاظ کو ادا کریں، ادا کرتے وقت ان کے معانی کی طرف فوکس کریں، پوری توجہ رکھیں کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے، میں کیا بول رہی ہوں، میں کیا چاہتی ہوں اللہ سے۔ اپنے دل و دماغ دونوں کو اپنے رب کی طرف متوجہ کریں، اور اس ہفتے میں توبہ کے نور سے اپنے باطن کو منور کریں۔ گناہوں کے اندھیرے کو ہم توبہ کی روشنی سے ختم کر سکتے ہیں، اور اس کا واحد طریقہ بھی یہی ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز ہمیں نصیب ہوگی تو پھر رمضان المبارک میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جس کے مطابق آپ رمضان المبارک گزارتے تھے، ہم اس کے فیض و برکات حاصل کر سکیں گے۔ ورنہ آپ محسوس کیجئے، آج سے ہی محسوس کرنا شروع کیجئے، ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارے اندر عبادت کی کوئی لذت پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کبھی عبادت کرتے ہیں تو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی، کبھی عبادت کرنے سے انسان اپنا جی چرا رہا ہوتا ہے۔ اگر عبادت کرتا بھی ہے، پہلی تو یہ بات ہے، عبادت کرتا بھی ہے تو پھر لذت نہیں آتی، ورنہ پہلی صورت کیا ہے کہ عبادت کرنے کو اس کا دل ہی نہیں کرتا۔ بندے کے لیے لازم ہے کہ یہ دو کیفیتیں جب اس کے اوپر وارد ہو جائیں تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اس کے گناہوں کی نحوست ہے، یہ اس کے گناہوں کی نحوست ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس کا عبادت کرنے کو دل ہی نہ کرے، دوسری بات یہ کہ اگر عبادت کرے تو اس کو عبادت کی کوئی لذت ہی نہ آئے۔ ہم نے احادیث مبارکہ میں ایمان کی لذت کے بارے میں کتنی بار یہ الفاظ پڑھے کہ فلاں بندہ فلاں یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا تو وہ ایمان کی لذت کو پا لے گا۔ آپ ایمان سے بتائیے، اتنی اتنی زندگیاں ہماری گزر گئیں، کبھی ایمان کی لذت محسوس کی کہ وہ کیسی ہوتی ہے؟ جس چیز کی لذت آتی ہے نا، اس لذت سے تو بندہ نکلتا ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ تو ہماری عبادتیں کبھی ایسی ہوئیں کہ اس کی لذت ہمیں اس قدر نصیب ہو کہ ہم اس سے باہر نکلنے ہی نہ چاہیں؟ نہیں ہوتا نا۔ اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتی ہے کہ بندہ پرہیزگاری اور تقوی کے اس مقام پہ ہوتا ہے کہ وہ اور اوپر اور اوپر اور بلندیوں پہ جانا چاہتا ہے تو اس کو قرار نہیں آتا،
اور اس کو اس طرح لذت حاصل نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے کہ میں اس سے بھی آگے بڑھوں، اس سے بھی آگے بڑھوں۔ ایک تو یہ مقام ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں کی دلدل میں اتنا اتر چکا ہوتا ہے کہ عبادت جو ہوتی ہے، عبادت کی کیفیت، عبادت کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہی نہیں۔ اب ہمارے لیے یہ آسان ہو گیا کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں ہم کس مقام پہ ہیں۔ کیا ہم کسی تقوی کے مقام پہ ہیں؟ بتائیے۔ نہیں، غفلت کے مقام پہ ہیں، گناہ گاری کے مقام پہ ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ روحانی بیماری۔ دیکھیے، ہمارے جسم کو چھوٹی سی بیماری لگے، معمولی سا عارضہ ہو جائے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ ہم اس کو دور کرنے کے لیے فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، میڈیسن لینا شروع کر دیتے ہیں اپنے جسم کو اس بیماری سے نکالنے کے لیے۔ کتنی فکر مندی ہوتی ہے، چھوٹی سی ایک گلٹی بن جائے نا یہاں پہ، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہیں کینسر نہ ہو جائے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دوسرے کے پاس جاؤ، یہ کیا ہے، اس سے اوپینین لو، پتہ کرو، اس کا آپریشن کروانا پڑتا ہے تو آپریشن کرواؤ، فوراً کروا دیتے ہیں نا۔ اگر آپ کو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ کے جسم کا فلاں حصہ کاٹ دیا جائے گا، اس کے بغیر آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، آپ فوراً ایگری ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمارا باقی جسم بچنا چاہیے، ہماری جان بچنی چاہیے، آپ ہمارا جسم کا فلاں حصہ کاٹ دیں۔ پھر کس قدر تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں علاج کے، خاص طور پہ کینسر کے اور علاج کے مراحل کو دیکھیے، کتنی اذیتوں سے انسان گزرتا ہے مگر علاج کرواتا ہے، کس لیے؟ کہ وہ اس بیماری سے نکل آئے۔ ہمیں جو گناہوں کی بیماری لگتی ہے وہ اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ 1000 بار کینسر حملہ کرے تو اس کی اذیت کم ہے جتنی اذیت گناہ کی، جتنا وبال گناہ کا ہے، جتنا نقصان گناہ کا ہے، جتنی بربادی گناہ کی ہے۔ تو کیا ہم کبھی اس کے علاج کے لیے تیار ہوتے؟ کیا ہم کبھی کسی طبیب کے پاس جاتے؟ کیا اپنے آپ کو پیش کرتے کہ جو ہوتا ہے ہم سے کریں، لیکن ہمارے گناہوں کا علاج ہونا چاہیے، ہمیں ان گناہوں سے نکال دیں، ہمیں گناہوں کی بیماری سے صحت دلا دیں، ہمیں عبادت کی لذت آنے لگ جائے، ہمیں اپنے رب کا قرب نصیب ہونے لگ جائے، ہمارا سینہ روشن ہو جائے۔ ہم نے کبھی اس بیماری کے علاج کے لیے سوچا؟ نہیں سوچا نا۔ تو آج خوش قسمتی سے ہمیں یہ دن نصیب ہو گئے ہیں کہ ہم اس پہ غور و فکر کر کے آج سے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، تاکہ اسی ہفتے میں ہم وہ کام کر سکیں جو ساری زندگی میں نہیں کیا، اور رمضان کی جو بہاریں لوٹنے کے لیے ہم تیاری کرنے نکلے ہیں مکمل طور پہ پرفیکٹ ہو کے ہم رمضان میں داخل ہوں، اور پہلے دن سے ہی وہ برکتیں، وہ رحمتیں حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ہم اپنے اندر کو مانچ کر تب تک صاف کر لیں، ندامت کے آنسو بہا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے سچی توبہ کر لیں، تاکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اعلیٰ ترین ادائیں، وہ اعلیٰ ترین سنتیں جو رحمتوں برکتوں بھری ہیں وہ ہمارا نصیب بن جائیں، اور رمضان کے آتے ہی ہمارا دل کھل اٹھے، ہماری روح سرشار ہو جائے، اور واقعی ہمیں سمجھ آنے لگ جائے کہ عبادت کی کوئی لذت بھی ہوتی ہے۔ اور یقین کیجئے کہ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہماری روح پاک نہیں ہوگی، ہمارا دماغ، ہمارا دل صاف نہیں ہوگا، تب تک ہمیں یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی۔ اس کے لیے طالبات سے میں گزارش کروں گی کہ آج سے آپ اپنے محاسبہ ڈائری کو اس مخصوص انداز سے فل کرنا شروع کریں، اپنی ان باتوں کو جن کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی،
جو ہماری عادات میں شامل ہو کے فطرت ثانیہ بن چکی ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. ہم اتنی قسموں کی غیبت کرتے ہیں، اتنی قسموں کی غیبت کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں ابھی تک یہی پتہ نہیں چل سکا کہ کون کون سی چیز غیبت کے زمرے میں آتی ہے. یہاں سے کوئی اٹھ کے گیا، کسی کی ادا کو آپ نے نوٹ کیا، کسی کے انداز کو، اور آنکھوں کے ساتھ دوسرے کی طرف ہلکا سا جنبش کے ساتھ اشارہ کر دیا، آپ کی آنکھوں نے یہ غیبت کر دی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. دیکھیے ذرا غور کیجیے کتنی باریکی ہے. تو محاسبے کی ضرورت ہے نا. ہر اس وقت میں جس وقت ہمارا نفس ہم سے کچھ غلط کروانے کے لیے ابھرتا ہے، ہمیں فوراً اس کو دبانا ہے، ہمیں فوراً اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور دوسرے کی طرف سے ہٹ کر اپنی طرف توجہ کرنی ہے، تاکہ ہم لوگوں کی غلطیوں کو نہ اچھالیں بلکہ اپنی اصلاح کی طرف لگیں. ہمیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کوئی بندہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالے جو ہمیں پسند ہے. جب آپ کسی کے لیے یہ نہیں کر سکتے تو کوئی آپ کے لیے کیوں کرے؟ اور پھر اللہ کی یہ منشا بھی نہیں ہے، اللہ کی یہ مرضی بھی نہیں ہے. اگر یہ ہوتی تو ایک سانچے میں اللہ کریم سب کو پیدا کر دیتا. آپ دیکھیے غور کیجئے، ہم ایک گھر میں رہنے والے لوگ ہوں تو ہمارا ٹیسٹ تک بھی ایک نہیں ہوتا ہے. ایک ماں سارے بچوں کو پیدا کرتی ہے، شام کے وقت وہ ہانڈی پکاتی ہے تو ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے، دوسرے کا ادھر ہوتا ہے. ایک بچہ ناراض ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا خوشی میں نہ رہا ہوتا ہے کہ آج میری پسند کی ہنڈیاں بنی ہیں، اور وہ کہتا ہے میں نے تو کھانا ہی نہیں، آپ نے یہ کیوں پکایا؟ تو ہمارے منہ کا ٹیسٹ بھی ایک جیسا نہیں ہے. ایک چھوٹی سی چیز ہے، تو بتائیے کہ عادات ایک جیسی ہوں گی؟ نہیں. تو کیا یہ اتفاقاً ہے سب کچھ؟ یہ بائی چانس ہے؟ نہیں، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ اس کی کائنات کا حصہ ہے. اور ہر چیز میں ہماری تربیت، ہماری اصلاح کے پہلو ہیں. ہمیں پرکھا جانچا جا رہا ہے، ہمارے اندر کیپیسٹی، حوصلہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے لیے کوئی چیز ناقابل برداشت ہو جائے تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا کرو کہ تم ایک چھوٹی سی چیز اپنے مخالف برداشت نہیں کر سکتے تو تمہارا رب کتنی مخالفت کائنات کی برداشت کر کے سب کو چلا رہا ہے. اس کے اپنے پیدا کیے ہوئے بندے اس کی مانتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، مگر وہ سب کو چلا رہا ہے. وہ کھلاتا بھی ہے، وہ پلاتا بھی ہے، وہ زندہ بھی رکھتا ہے، وہ زندگی کی آرائشیں آسائشیں بھی عطا کرتا ہے. تو ہمیں کہا گیا نا کہ تم اللہ کی عادات کو اپناؤ. اللہ کی کون سی عادات کو اپنائیں؟ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ. وہ یہی اخلاق ہے کہ ارد گرد کے لوگوں کو برداشت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے لیے وسعت پیدا کرو، تنگی پیدا مت کرو. اگر دوسروں کے لیے تنگی پیدا کرو گے تو تمہارا اپنا جینا حرام ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں اگر آپ کے اندر یہ عادت ڈیولپ ہوتی گئی، آپ کو یہ بھی پسند نہیں، یہ بھی پسند نہیں، یہ بھی پسند نہیں، تو مجھے بتائیے جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ان چیزوں پہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے. ہر وقت جلنا کوڑنا تو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. کوئی بندہ آ گیا وہ آپ کو پسند نہیں، کسی نے بات کر دی آپ کو پسند نہیں، کوئی اونچا بولا آپ کو پسند نہیں، کسی نے آپ کے ساتھ اختلاف کیا وہ آپ کو پسند نہیں، تو سارا دن آپ ان باتوں میں اپنے آپ کو خوار کر رہے ہیں، جلا جلا کے مار رہے ہیں. کسی کا کیا جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. آپ اتنی توجہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کی طرف دیں اور اس کی عبادت و ریاضت کی طرف اور اپنے مقصد کو پہچاننے کی طرف دیں تو ہماری زندگی کتنی اچھی ہو جائے. وہ ساتھ پیدا کریں گے، آپ کے اپنے لیے آسانیاں ہو جائیں گی اور آپ کی وجہ سے دوسروں کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. اور تنگی رکھیں گے تو آپ خود بھی تنگ رہیں گے اور آپ کے ارد گرد والے سبھی تنگ ہو جائیں گے.
تو ہم ہر وقت ٹینشن میں کیوں رہتے ہیں؟ یہ ساری ٹینشن ہماری اپنی پیدا کر دیں. اور پھر کیا ہوتا ہے اس ٹینشن میں؟ کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بولیے. تلاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو پھر اپنے آپ کو آزاد کیجئے، ٹینشن فری کیجئے، ان باتوں سے نکلیے جن کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل اپنے رب کی عبادت میں لگنے لگ جائے گا. تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میری ان ساری باتوں کا یہ فائدہ ہے کہ آپ یہاں سے اٹھیں تو بالکل حوض کوثر کے پانی سے دھلے ہوئے ہوں اور صاف و شفاف ہو چکے ہوئے ہوں. نہیں، گناہوں کو چھوڑنے میں وقت لگتا ہے، خرابیوں کو اچھائیوں میں بدلنے میں وقت لگتا ہے. تو لگنے دیجئے. اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے. اس نے بھی آپ کو یہاں سے یہاں تک ڈیڈ لائن نہیں دی کہ اس سے آگے آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ ایک ایک کر کے بھی اپنی برائی کو چھوڑنے کا عمل شروع کر دیں گے تو اللہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد، ثمرات اور درجات آپ کو عطا کرتا رہے گا. لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ اگر آپ نے 99 گناہ کیے ہیں، 98 سے توبہ کر کے ایک گناہ کو آپ نے جاری رکھا ہوا ہے تو یہ بھی آپ کی کوئی توبہ نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے اگر آپ نے چوری کی، آپ کو بڑی ذلت اٹھانی پڑی، آپ کو مار پڑی، آپ کی پٹائی ہوئی، لوگوں نے بے عزتی کی، آپ نے کہا کہ آج کے بعد تو میں نے نہیں چوری کرنی، اتنی بے عزتی ہوئی ہے، اتنی بے عزتی ہوئی ہے کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتی. آپ نے چوری چھوڑ دی. آپ کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، سارے زمانے میں آپ بدنام ہو گئے. لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا کسی نامحرم سے تعلق جوڑے ہوئے، ٹیلی فون کرتے ہوئے، رابطے کرتے ہوئے، ملاقاتیں کرتے ہوئے، سارے محلے سارے گاؤں میں آپ کی بدنامی ہو گئی. اب کسی طرح منہ نکالنے کے قابل آپ نہیں رہے تو آپ نے کہا کہ بھئی اب اس کے بعد تو میں نے ایسا کچھ نہیں کرنا، کوئی عزت تو باقی بچی نہیں. اب آپ نے چھوڑ دیا. اگر آپ اس کو توبہ کا نام دینا چاہتے ہیں تو اس غلط فہمی سے نکل آئیے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہی وہ دھوکے ہیں جو شیطان نے ہمارے اندر پیدا کر رکھے ہیں اور ہمیں ان کی خبر نہیں ہونے دیتا. اگر آپ نے یہ سمجھا کہ اب میں نے توبہ کر لی ہے تو یہ میری توبہ ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں اللہ کی عظمت کی خاطر، اللہ کی جلالت کی خاطر، اللہ کی عزت کی خاطر اور اللہ کے احکام کی تعظیم کی خاطر آپ برائیوں کو چھوڑ کر سچی توبہ کر لیں، اس کو توبہ کہتے ہیں. لوگوں کے ڈر سے، بدنامی کے ڈر سے، سزا کے ڈر سے اگر آپ نے کام کرنا چھوڑ دیا تو اس کو توبہ نہیں کہا جائے گا. تو یہ چند پوائنٹس اپنی ڈائریز پہ نوٹ کریے اور ان کو روزانہ پڑھیے، ان کے مطابق اپنا جائزہ لیجئے، محاسبہ کیجئے اور روزانہ کے لیے ایک گول بنا لیجئے، اس کو آپ نے اچیو کرنا ہے. آج آپ نے سوچا آج میرا سارا دن فوکس رہے گا کہ میں نے کسی کی چغلی نہیں کرنی، تو شام کو جا کے چیک کیجئے کہ میں اپنے اس موقف میں، اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئی کہ نہیں. اگلے دن اس کے ساتھ ایک اور بات شامل کر لیجئے، یہ نہیں کہ جو پچھلے دن کی تھی اس کو اگلے دن کر لیں اور نئی کو چھوڑ دیں. جو پچھلے دن چھوڑی تھی اس کے ساتھ ایک اور شامل کر لیں، تیسرے دن ایک اور کر لیں. اور ایک اور خوبصورت طریقہ، آپ طالبات جو اجتماعی زندگی میں رہتے ہیں یہاں خاص طور پہ یا گھروں میں بھی کوئی نہ کوئی تو ساتھ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو اپنا دوست بنا لیں اس نیکی کے عمل کے لیے کہ بھئی تم نے سارا دن مجھے چیک کرنا ہے کہ میں نے کسی کی چغلی تو نہیں کی. آج میرا یہ ٹارگیٹ ہے. تم نے سارا دن جہاں بھی مجھ سے غلطی ہونی ہے مجھے ٹوکنا ہے، مجھے یاد دلانا ہے کہ بھئی تم نے یہ کام نہیں کرنا، تو مجھے یہ بتا دینا ہے تاکہ میں گناہ سے، غلطی سے بچ سکوں. آپ ایک یہ طریقہ بھی اختیار کر لیں گے جب، تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ ایک دوسرے کو پھر چیک کریں گے
اور ایک دوسرے کو اس نیکی کی طرف راغب کرنے میں، مدد دینے میں آپ کو اپنا بھی فائدہ ہو جائے گا، دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ ان تمام فوائد کو لے کر ہم رمضان المبارک میں داخل ہوں گے تو اللہ کی رحمتیں ہمارا استقبال کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ لماذا یستقبلون وماذا یستقبلکم، صحابہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے تمہارا استقبال کون کر رہا ہے؟ تم رمضان کا استقبال کرو گے تو رمضان کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں، مغفرتیں وہ سب تمہارا استقبال کریں گے۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ رب کی رحمتیں جن کا استقبال کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں آج کی اس گفتگو کی برکت سے سچی توبہ پورے تقاضوں کے ساتھ نصیب کرے، اور یہ عمل آج سے ہی ہم سب کو شروع کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔